اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضور دوستو عزیز ساتھیو، آج ہمارا موضوع نماز ہے اور یہ نماز کی بھی نسبت میلاد کے ساتھ کی ہے کہ حضور تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر نماز عطا فرمائی۔ ہم نماز کے معاملے میں بہت سستی برتتے ہیں اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج قرآن اور احادیث کی روشنی میں نماز کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات پر عطا کیا، اب دیکھیں کہ جب محبوب سے مل جائے تو اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہوتا۔ محب اور محبوب جب آپس میں ان کی ملاقات ہو جائے تو محب کے لیے محبوب کا ملنا ہی سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے اور سب سے بڑا انعام ہوتا ہے کہ محبوب ہم کلام ہو جائے، اس کی زیارت ہو جائے، تو محب کے لیے اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی راحت، اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور وہ محبوب کوئی دنیا کے محبوب نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے محبوب حقیقی ہے اور اسی حقیقت کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اب اللہ رب العزت کے لیے محبوب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں اور رسول کائنات کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، مگر یہ تو اپنے لیے انہوں نے ایک دوسرے کی دیدار کو، ایک دوسرے سے کلام کو تحفہ بنا ہی دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے، اب خود محبوب کائنات موجود ہیں مگر بطور تحفہ جو چیز تھی وہ نماز، تو نماز کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ یہیں سے پہچان لینا چاہیے کہ اللہ کے خزانے میں اب تحفہ جب دیتا ہے کوئی محب اپنے محبوب کو یا ایک دوست دوسرے دوست کو، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تحفہ دے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب تحفہ ہو وہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ تحفہ بھی دے اور دل بھی نہ چاہ رہا ہے، تو جو جی چاہتا ہے اچھے سے اچھا تحفہ دینے کا وہ تحفہ دیا جاتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق تحفہ اپنے چاہنے والوں کو دیا جاتا ہے، چاہے جانے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں تو بے شمار چیزیں ہیں، جنت بھی ہے، عرش بھی ہے، سدرۃ المنتہا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جلیل القدر فرشتے بھی ہیں، کرسی بھی ہے، اللہ کی کرسی بھی ہے، عرش بھی موجود ہے۔ دیکھا جائے تو عرش سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا، دیکھا جائے تو کرسی سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا، دیکھا جائے جنت سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا، دیکھا جائے تو خود اللہ سے بڑھ کر تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس بارگاہ ربوبیت سے محبوب کو جو تحفہ ملا وہ کیا ملا؟ نماز کا تحفہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں محبوب کو دینے کے لیے نماز سے بڑا کوئی اور تحفہ نہیں تھا۔ محبوب کو دینے کے لیے نماز سے بڑا کوئی تحفہ نہیں تھا، مگر بدقسمتی کی امت نے اس تحفے کی قدر نہیں کی، اس تحفے کو پہچانا نہیں ہے جو اللہ نے اپنی جلوتوں اور خلوتوں کے اس عالم میں اپنے محبوب کو عطا کیا تحفے کے طور پر، مگر امت نے، گناہگار امت اور حقیقت سے ناشنا امت
اس امت نے اس تحفے کی قدر نہیں کی، اسے پہچانا نہیں ہے۔ جب کوئی تحفہ کسی کو دیتا ہے نا تو وہ بڑا سنبھال کر رکھتا ہے، بڑا سنبھال کر رکھتا ہے۔ ہمارے دوستوں نے بھی آج سے سن 92 میں جب میں فارغ ہوا تھا، فارغ التحصیل ہوا اپنے حاجی قرآن سے، تو دوستوں نے تحفے دیے تھے، آج بھی جائیں میرے گھر پہ پڑے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 31-32 سال ہو گئے، آج بھی وہ تحفے پڑے۔ کیوں میں بتا اس لیے رہا ہوں، ہر ایک کے پاس ہی آتا ہے، جو تحفہ معبود دیتا ہے اسے بندہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ کوئی فریب بھی دے دے تو اسے اتنا بچا کر رکھتے ہیں کہ یہ شیشہ بھی ٹوٹنے نہ پائے، بچا کر رکھتے ہیں۔ تو ہم اپنی دنیا کے دوستوں، محبوبوں کے، چاہنے والوں کے تحفے اتنا سنبھال کر رکھتے ہیں کہ ان پر گرد بھی نہ پڑے۔ ہمارے رب نے جو ہمیں تحفہ دیا اور ہمارا رسول جو ہمارے لیے تحفہ لے کر آیا ہے، اس پر دنیا کی گرد چل رہی ہے، نفس کی گرد چل رہی ہے، شیطان کی گرد چل رہی ہے، اور ہم نے کبھی اسے جھاڑنے کی کوشش نہیں، ہم اسے جھاڑتے نہیں، گرد پہ گرد چلی جا رہی ہے۔ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہماری کیسی محبت ہے اپنے رب کے ساتھ اور رب کے رسول کے ساتھ۔ نعرے تو ہم لگا دیتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ کہہ دیا، بلند نعرے لگائے اور سینے تان کے نعرے لگاتے ہیں اور گلے پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، مگر جو تحفہ دیا ہے اسے سنبھال کر رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کی قدر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو ضرورت ان نعروں سے بھی بڑی جو یہ ہے وہ کیا ہے کہ اس تحفے کو سنبھالنا، اور سنبھالنا بھی ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ ہم نے قرآن آ گیا ہمارے پاس، ہم نے اچھا سا قیمتی کپڑا لیا، اس کا بڑا خوبصورت غلاف بنوایا اور غلاف بنوا کر ایک لکڑی سی اس کے ساتھ رسی لگائی، اسی کے ساتھ بڑی خوبصورت اس پر پھول بنائے اور اس غلاف میں اس قرآن کو لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ اسے ہماری پیٹھ نہ ہو جائے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ادبی، پیٹھ نہ ہو جائے، تو وہ بہانہ یہ ہے۔ اور غلاف میں ڈال کر رکھنے کا اصل جو ہمارے اندر کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نہ یہ کھلنے پائے اور نہ ہم اسے کھولنے پائے، نہ اس تک ہاتھ جائے اور نہ ہم اسے اٹھا سکیں اور نہ پڑھ سکیں نہ سمجھ سکیں۔ تو تحفوں کو ہم نے بڑا سنبھال کر رکھا، اور ہم بھی پھر وہ پنجابی کے تحفے بن گئے ہیں کہ ہیں تو مسلمان، نام کے مسلمان ہیں تحفے چلتے پھرتے، کہ ہم ان حقیقی تحفوں کو بھی کبھی سنبھال کر رکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تحفہ دیا، اور دیکھیے محبوب جب ایک بار تحفہ دیتا ہے تو پھر اس نے کبھی نہیں کہا کہ اسے سنبھال کر رکھا۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ میرا دیا ہوا تحفہ ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ تحفہ ہے اور یہ سنبھال کر ہی رکھے گا۔ اسی طرح پتا ہوتا ہے دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی کہ یہ تحفہ ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا ہے۔ اب اللہ نے بھی تحفہ دیا، اسے پتا تھا انسان کی فطرت کا، اس نے کہا یہ تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس کے محبوب نے دیتے ہوئے کہا یہ تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ نہ کہتا کہ اسے سنبھال کر رکھو، تب بھی ہمارا فرض تھا، اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے تو ہم اسے سنبھال کر رکھتے، اسے سنبھال کر رکھتے۔ مگر وہ ایک بار کہہ دیتا تو تاکید اور زیادہ ہو جاتی کہ اس نے تحفہ بھی دیا ہے اور ساتھ کہتا ہے میرے بندے اسے سنبھال کر رکھنا۔ حیرت کی بات یہ ہے، حیرت کی بات کہ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ بھی دیا، اس کے رسول نے یہ تحفہ بھی دیا۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں نے ایک دو بار نہیں 700 بار کم و بیش کہا ہے کہ بندے اسے سنبھال کر، اسے سنبھال کر۔ ایک دو بار نہیں کہا، 2 4 10 بار نہیں کہا، بلکہ قرآن کریم میں کتنی بار کہا اقیموا الصلاۃ
اس کا معنی یہ نہ سمجھے کہ نماز قائم کرو، اس کا معنی یہ سمجھنا کہ اللہ حکیم الصلاۃ حکیم الصلاۃ حکیم الصلاۃ کہہ کے کہہ رہا ہے میرے بندے میں نے بڑا عظیم تحفہ تجھے دیا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، 100 بار کہا سنبھال کر رکھنا، 200 بار 300 بار 700 بار کہا ہے میرے بندے اسے سنبھال کر، اسے سنبھال کر رکھنا، مگر کیا ہم نے سنبھالا؟ اور اسے سنبھالنا کیا تھا؟ ہر وقت دھیان اس کی طرف رہتا کہ کہیں اس پر گرد نہ پڑے، اس کی طرف رہتا کہ اسے چوٹ نہ لگ جائے، اس کی طرف رہتا کہ اسے کوئی چرا کر لے نہ جائے۔ مگر حد یہ ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ بڑے بڑے چور ہوتے ہیں کائنات میں، بڑے بڑے چور گزرے ہیں اور گزریں گے کائنات میں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، مگر آقا نے فرمایا سب سے بڑا چور نماز کا چور۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہمارے جو دیے ہوئے رب کا تحفہ ہے اسے کسی اور چور نے نہیں چرایا، ہم نے خود چرا لیا، ہم نے خود چرا لیا، ہم خود چور بن گئے، اپنے ہی تحفے کے چور بن گئے، اپنے ہی جو ملنے والا تحفہ تھا اسے چرا کر لے گئے۔ اور کیسے چرایا؟ ہم اس کے نزدیک ہی نہیں گئے، اور اگر بالفرض ہم نے نماز پڑھ بھی تو اسے صحیح تعدیل کے ساتھ، صحیح تنظیم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، جس طرح حکم ہے ٹھہر کر پڑھنے کا، ہم نے ایسی پڑھی نہیں۔ ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم جملہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں جب نماز بھی ہو ادھر کھانے کا وقت بھی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ یا ترکھا نماز پڑھا بات آرام میں نہ ہے کہ ٹکر بھی کھا یہ نماز جلدی کھسی پڑھنی ہے اور پھر آرام سے بیٹھ کر تسلی سے روٹی کھائیں، یہ ہمارا معمول ہے۔ نماز کے بارے میں، تحفے کے بارے میں ہمارا یہ ترکھا نماز پڑھو، تانی بات آرام میں نہ بندہ ہے کہ یہ ہمارا کیا معاملہ کرنا کیا تھا کہ جلدی سے، اور حدیث ہے کہ ادھر نماز کا وقت ہے ادھر کھانے کا وقت ہے، تو جلدی نماز نہ پڑھو، جلدی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو۔ حدیث یہ کہتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جلدی نماز پڑھو پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، الٹی چال چلتے ہیں۔ یہ تحفے کو سنبھالا ہوا ہے آپ نے، یہ ہم اس کی قدر کر رہے ہیں جس کی سنبھالنے کی تاکید اللہ نے 700 بار کی، اور قرآن کریم کے بعد آقا نے تو اس کو نہ سنبھالنے کی وعیدیں بھی سنائی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جو اس تحفے کو سنبھال کر نہ رکھے، یعنی نماز نہ پڑھے، میرا دل کرتا ہے۔ اب آقا کا دل جو رحمت بھرا دل، جسے بنایا ہی سراپا رحمت ہے، جسے بنایا ہی سراپا رحمت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے بڑا عذاب ایک بندہ مومن پر کیا ہو کہ رحمت للعالمین خود اپنی امت کے بے نمازی شخص کو کہے کہ میرا دل کرتا ہے میں تجھے آگ لگا دوں۔ جب آقا کا دل کرتا ہے نا تو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں آگ لگی ہے، بدعملی کی آگ، لڑائی اور جھگڑے کی آگ، بھوک اور افلاس کی آگ، آگ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیا سلائی جلائی اور ایک بھاپڑ مچ گیا، یہ ساری آگیں۔ بیٹیاں گھروں میں آباد نہیں، بیٹوں کو ملازمتیں نہیں، کھانے کو ملتا نہیں، نحوست ہے، بیماری ہے، بدعملی ہے، بد لحاظی ہے، بڑوں کو چھوٹوں کا خیال نہیں رہا، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نہیں رہا، یہ آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو آقا نے یہ جو آگ لگی ہے بدعملی کی، بے سکونی کی، نحوست کی، بیماریوں کی، لڑائی جھگڑے کی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، دست و گریبان، تو یہ جو آگ لگی ہے یہ وہ ہے جو آقا نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو کیا لگا دوں؟ آگ لگا دوں۔ مگر ہم نے سوچا نہیں ہے کہ یہ آگ کیوں لگی اور وہ لگی بھی ہے کہ نہیں لگی۔ یہ یاد ہے آقا جب کچھ سوچتے ہیں نا، سوچتے تو وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ آقا نے کہا
اگر میں چاہوں تو یہ کوڑ بہار سونے کا ہو جائے. تو آقا نے ابھی چاہا نہیں, کہا اگر چاہوں. تو ادھر محبوب نے کہا اگر چاہوں, ابھی چاہا نہیں ہے تو وہ ہو گیا وہ سونے کا ہو گیا. تو ابھی محبوب نے چاہا نہیں, کہا اگر چاہوں, بالفرض اگر میں چاہوں. تو اس خواہش کے اظہار سے پہلے محبوب کے رب نے اس خواہش کو جو ابھی ہوئی نہیں اسے پورا بھی کر دیا. تو محبوب جب چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آخر کا دل چاہتا ہے میرا کہ میں نے آگ لگا دوں, تو وہ آگ لگ گئی ہے. دوستو اب اپنے گھر کو امن دینا چاہتے ہو, بے امنی, بے سکونی, بیماریوں, لڑائی جھگڑوں سے اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو, تو پھر اس تحفے کو سنبھالو جو اس نے دے رکھا ہے, اور جس کو دے کر بار بار وہ تاکید کرتا ہے, حکیم الصلاۃ, اسے سنبھال کر. اب علماء نے یہ ترجمہ تو نہیں کرنا حکیم الصلاۃ کا کہ بندے میرا تحفہ سنبھال کے رکھے, میرے امتی میرا تحفہ سنبھال کر رکھے. یہ تو وہ ترجمہ نہیں کریں گے, وہ تو کہیں گے نماز قائم کرو, نماز قائم رکھو, نماز پڑھو. لیکن اگر اس نماز کو تحفہ ہے تو تحفے کو سنبھالنے کا ہوگا. جب سنبھالیں گے تو نماز قائم بھی ہو جائے گی, قائم رکھی بھی جائے گی, پڑھی بھی جائے گی. تو دوستان جی وقار یہ جو تحفہ ہے, اور ہمارے بطور خاص میں کہوں گا کہ آج کا نوجوان جو اس سے بالکل غافل ہے, میڈیا نے اور زیادہ غافل کر رکھا ہے ہمیں. اور کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر زبانوں میں بھی یہ تاثیر نہیں رہی, بتانے والوں میں وہ تاثیر بھی تو باقی نہیں. اس لیے اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا کہتا ہے. دیکھیں بڑی ایک بات بڑوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں, پھر چھوٹوں کی طرف چلے جائیں. میں نے کہا کہ ہم میں یہ تاثیر نہیں رہی. والدین نے اولاد کو سمجھانا چھوڑ دی, وہ کہنا جی گلے پودے یہ گھروں کا تھوڑے سے بڑا بگا درگے سے. تو بھائی یہ عادت, یہ کہاں سے یہ بیماری آئی ہے؟ یہ وہ بیماری ہے جو آقا نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو, بولیے نا, آگ. یہ وہ آگ ہے کہ آج اولاد باپ کا کہنا نہیں مانتا. یہ وہ آگ کیوں کہ ہم نے اس تحفے کو سنبھال کے رکھا نہیں, سوال کی میں نے. تو اب اولاد ہمیں, جب ہم رب کا حکم نہیں مانتے, اس کے محبوب کا حکم نہیں مانتے, تو ہم کس بات کی مولی ہے کہ ہماری اولاد ہمارا حکم مانے؟ اس نے کیا پڑھی کہ وہ ہمارا حکم, جب ہم نافرمان ہیں اپنے مالک کے, اپنے رسول کے نافرمان ہیں, تو اس بات پر پریشان کیوں ہے کہ ہماری اولادیں ہماری نافرمان؟ پریشانی کس بات ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اس کا فرما بردار بناؤ, پھر اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا کہ ہمارا فرما بردار بنو. اولاد خود کو خود فرما بردار بن جائے گی. اولاد والدین سے سیکھتی ہے. جب والدین نے نافرمانی سیکھ لی, کسی عام بندے کی نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی, تو اولاد نے تو باپ کے اور ماں کے ہی رنگ میں رنگنا ہے. اولاد پر بھی وہی رنگ چڑھے گا. بھائی جو آپ کے پاس پیشہ ہوتا ہے, ایک شخص پڑھائی کا کام کرتا ہے, اس کا بیٹا بھی پڑھائی کا کام کرتا ہے. ایک شخص جوتے سیتا ہے, اس کا بیٹا بھی کیا کرتا ہے, جوتے سیتا ہے. ایک شخص ٹیچر ہے, اکثر دیکھا جائے گا اس کی اولاد بھی ٹیچر بنے. یعنی جو پیشہ آپ اختیار کریں گے وہی پیشہ آپ کی اولاد اختیار کرتی ہے, اور نسل در نسل چلتا ہے. تو آپ نے جو کام اختیار کیا, ہم نے یہ رب کی اور رب کے رسول کی احکامات دین کی نافرمانی کر رہے ہیں, تو اولاد نے وہی نافرمانی ہی سیکھ لی ہے. اس نے فرما برداری کہاں سے سیکھ لی, اس نے یہ کہاں سے سیکھ لی. اس لیے اب یہ بات بڑوں کے لیے قابل غور ہے, بچے تو اس میں شامل ہیں. اب دیکھیں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, واضح حکم ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, سورہ طٰہَ, فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. آپ ایمان کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے دیں کہ آپ میں سے کون ہے جو روزانہ والدین اولاد کو کہے کہ نماز پڑھو.
اور جی بکے پونے کہ کوڑا کھا فضری جگہ اور جی اور میں سے سنتے موبائل بند کر بات جگہ مارے تو والدین ڈر کے مارے تو نزدیک نہیں جاتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دے. میں سچی بات ایک بتا رہا ہوں کیونکہ قاضی فیملی ہے، پیر فیملی ہو تو پھر دم درود بھی چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. تو ایک دن ایک بچہ نوجوان والد آ گیا، اس کو چھوٹا سا بچہ تھا، کہتا ہے قاضی صاحب یہ رونا ایسا دم کرو. میں نے دم کیا. اس کے بعد میں نے کہا یہ صبح نماز کے بعد نا یہ کرنا ہے. کوئی عمل بتایا کہ یہ ذکر صبح نماز کے بعد کرنا ہے. اس نے کہا قاضی صاحب تھکے ہوئے ساری رات مزدوری کر کے فجر جاگا نہیں جاگا مگر تینی جڑی جڑے وہ بھی نہیں جاگا. بالکل سچی بات ہے. کل بھی مجھ سے کام کرانے آئے ہوئے تھے، وہ بھی نہیں جاگے. میں نے کہا کہ تیرا ماں باپ اٹھا کر کہ قاضی صاحب پوچھ دیو امت ابوی قدری فدری جاگے. اس وقت اس کی دادی اور دادا بھی زندہ تھے. دادی اور مکھتن دادا تھے دادی یعنی کہ بھولے نے وقت ہو قاضی صاحب کی وہ بھی کدی نہیں جاگے سکتے. تو مکمت ایک کنجو روگے نہیں تو ہو پر کیا کرے جو پورے گھرنے میں ترے نسلہ تری نسلہ نماز نہیں پڑھنی تو بات روگے نہیں تو ہو تو پھر یہ روئے نہیں تو کیا کرے. ہمارے ہاں نسل در نسل ہم گھروں میں رہتے ہیں، دادے تک رہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی ہے اس نور کی خیرات اور اس تحفے کو سنبھالنے کی وہ سنبھال کر بیٹھا ہے. مگر اب عام طور پر دیکھیں تو نسلیں تین ہیں، بلکہ بیٹا ہے، بیٹے کا باپ ہے، باپ کا باپ ہے اور باپ کا پھر باپ ہے. چار خاندان چار نسلیں اس میں موجود ہیں ایک گھر میں. تو چھوٹے نے تو کیا پڑھی ابھی 5-4 مہینے کا ہے، اس کا باپ پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ اور میں بھی زندہ ہے. ایک فرد بھی گھر کا نماز نہیں پڑھتا تو آقا نے جو کہا میرا دل کرتا ہے میں سے آگ لگا دوں تو آگ لگے گی کہ نہیں. یہ رونا تو تھوڑی آگ ہے، وہ بے برکتی، وہ نحوست، وہ بیماریاں، وہ محتاجیاں، وہ بندے کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ جو آگ لگی ہے یہ تو پھر لگنی ہے. اس لیے دوستو جو بڑوں کا کام بنتا ہے نا بڑوں کا وہ کیا کرے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. گھر والوں کو نماز کا حکم دو. تو کون حکم دے گا؟ بڑے حکم دیں گے. کون سا بڑا ہوگا جو اولاد کو بیوی بچوں کو کہے گا نماز پڑھ؟ جو خود پڑھتا ہوگا، جو خود پڑھتا ہوگا، جس نے خود ابھی نیت ہی نہیں کی، وضو نہیں کرنا آتا، اس نے بیوی سے کیا کہنا ہے نماز؟ اس نے بچوں سے کیا کہنا ہے نماز پڑھ؟ وہ تو اس ڈر سے نہیں کہے گا، ایک تو پڑھ ہی نہیں گیا، دوسروں سے ناشتہ بھی نہیں ملنا، کھانا بھی نہیں ملنا اس کو. تو یہ بیماری کہاں سے آئی، یہ آگ کہاں سے آئی؟ کہا میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. میاں بیوی میں یہ جو بدسلوکیاں ہیں وہ یہ آگ ہے جو بے نمازی کی وجہ سے آقا کی طرف سے یوں سمجھے کہ لگی ہوئی ہے. لگائی نہیں مگر لگ گئی. لگانا چاہتے نہیں تھے آگا مگر یہ لگ گئی. تو دوستو اس آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پہلے خود نماز کی طرف آئے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم کی پہلی حدیث ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کر، ایسے نماز پڑھ جیسے تو اسے دیکھ رہا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اتنا خیال ضرور رکھ کہ وہ تجھے دیکھ. اب ایسے بندہ نماز پڑھے تو اولاد کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اولاد خود اس سانچے میں ڈھل جاتی. تو ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن اولاد نہیں مانتی، تو وجہ ہماری وہ کمی کہ ہم نے پڑھنے والوں کی طرح پڑھا نہیں ہے. جسے علی نے کہا تھا تیرا دل کرے کہ رب سے باتیں کرے
تو پھر نماز پڑھا کر۔ اب ہم نے کبھی ایسی نماز پڑھی کہ رب سے باتیں کر رہے ہوں تو پتہ ہی نہیں یا کہ نام دو یا کہ نستعین کا معنی کیا ہوتا ہے۔ سبحان ربی العالی کہتے کسے، ربنا لک الحمد ہوتا کیا ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے رب سے باتیں کیا کرنی ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نبی نانم، یار کی زبان ترکی اور ہمیں تو ترکی آتی ہی نہیں ہے، تو یار کی زبان ہے تو اسے کم از کم اتنا تو جانے نا کہ ہم یار سے کہہ کیا رہے ہیں، اپنے محبوب سے کہہ کیا رہے ہیں۔ تو آقا نے قرآن فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فَاسْتَبِرْ، اور صبر سے کام لے، خود بھی ثابت قدم رہے گا، مانا یہ کہ نماز پر خود بھی کیا کرنا، ثابت قدم رہے، اس کی پوری شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، جو اس کی ضروریات ہے نماز کی۔ اور نماز کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اسے پوری توجہ سے ادا کرنا، اسے پوری توجہ سے پڑھے، پھر اولاد سے کہے اور اسے حکم دے، اسے حکم دے۔ اور اس کا اجر کیا ملتا ہے، فرماتا ہے لا نسألک رزقا، ہم کوئی تجھ سے رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، ہم تجھے رزق دیں گے۔ تم سمجھو کہ نماز پڑھ کے اللہ پر احسان کرو گے، اللہ تم پر احسان کرے گا، تمہارا رزق بڑھا دے گا، تمہارا رزق۔ تو ہم جو رزق کا رونا روتے ہیں وہ بھی یہ آگ اس بے نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، اور نماز پڑھے گا صاحب تقویٰ ہو جائے گا، آخرت ویسے ہی تیری ہو جائے گی، آخرت ویسے ہی تیری ہو جائے گی۔ تو یہ ابتدائی میں نے تھوڑی ایک آیہ کریمہ کی صورت میں نے یہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ دوستو اپنی نمازوں کو درست کرو، نماز بڑا ہے یا چھوٹا، اس طرف توجہ دے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ رسول کائنات نے فرمایا، میں آپ کی حدیث، آقا فرماتے ہیں نماز پنجگانہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب تم ایک وقت کی نماز پڑھتے ہو، صبح کی نماز، تو وہ زہر تک تمہارے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، زہر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ گناہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر زہر کے بعد پھر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر تو نہیں کرنے، نماز تو گناہ کرنے ہی بولیے نہیں دیتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی اور برے کام کرنے ہی نہیں دیتی۔ لیکن اگر بے دھیانی میں ہو جاتے ہیں تو کہا عصر کی نماز پڑھو گے وہ ختم ہو جائے گا، عصر سے مغرب کا وقت تھا، بے دھیانی میں، بے خیالی میں کچھ خدا کوئی لفظ کر بیٹھے، مغرب کی پڑھو گے وہ ختم ہو جائے گا، مغرب سے عشاء تک کی ہوئی عشاء کو ختم ہو جائے گا، عشاء سے فجر تک کے فجر کی نماز پڑھیں گے، وہ رات کے گناہ جو کیے ہوں گے، بے دھیانی میں غلطیاں خطائیں لفظ سرزد ہو گئی ہوں گے، وہ اللہ رب العزت معاف فرما رہے۔ تو دوستو اللہ نے کتنا بڑا بہانہ دیا، مگر ہم نے اس بہانے کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہیں۔ آقا کریم گئے نا، سردیوں کا موسم تھا، خزاں کا، درخت کے پتے جھڑ رہے تھے، آقا نے دو شاخوں کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا ایسے ہلایا اور کہا جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ، فرمایا دو نمازوں کے درمیان جو اس نے چھوٹے چھوٹے گناہ غلطیاں کی ہوتی ہیں، جب نماز پڑھتا ہے تو پھر ساتھ ٹہنیوں کو ایسے جھٹکا دیا، تو کہا اس کے وہ گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ گئے، جس طرح یہ پتے جھڑ گئے۔ تو دوستان جو کہا آج ہم جو گناہوں کے انبار میں، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہو کر بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر کے بھی، سب نیکیاں کر کے سارے گناہوں سے بچ کر بھی کہتے ہیں مولا ہم گناہ گار ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اب ایسا امام کہاں سے ہوگا، وہ دن کے وقت ادھر ہوتے دارالافتاء میں علم دیتے رہتے، اور رات کو جب تنہائی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے،
اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک کونے میں لگ جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اور جب دعا کا وقت آتا، یہ غور کرنے کی بات ہے، جب دعا کا وقت آتا دنیا اسے امام کہتی ہے اور امام اعظم کہتی ہے، مگر جب دعا کا وقت آتا تو کہتے مولا مجھے تعجب ہے کہ تو مجھ جیسے گناہگار کو بھی معاف کر دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا سکیتا کے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر، کیتی شیتی کوئی نہیں، میں خود ٹھیک ہی جو ہے معاف کر۔ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر۔ یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف فرما دے، اپنے نبی کے وسیلے سے، قرآن کے وسیلے سے، اس مبارک مہینے کے وسیلے سے، اس مبارک لمحے کے وسیلے سے معاف کر دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو کی نہیں ہے، اگر کوئی بائی چانس ہو گئی ہے تو معاف کر دینا، ورنہ نہ بھی کی تو کوئی ایڈا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو ہم تو ایسے تڑیے دیتے ہیں کہ کرنی شدیدہ صحیح کوئی نہیں، اگر تم سمجھے نا کہ ایسا کوئی کی نہیں تو بس معاف دے، نہیں تو دیکھی ویسی ہے۔ تو ہماری تو عادت ایسے بن گئی ہے۔ تو ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولا میں اس بات پر حیران ہوں کہ مجھ جیسا گناہگار بھی تو معاف کر دے گا، مجھ جیسا گناہگار۔ تو دوستو کبھی اس انداز سے بھی رب سے باتیں کرنا سیکھیں اور اپنے آپ کو اس کی برکت، اور یہ گناہ بندے اور مولا کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ اس راز کو بھی حدیث سنا دوں کہ اس راز کو بھی لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے، اور بھی اسی تو بڑے گناہگار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اپنے درمیان کی جو بات تھی نا وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیا، اور جب وہ شیئر ہو جاتی ہے تو پھر وہ راز نہیں رہتا، پھر اللہ پر بھی اس کا کوئی عیب نہیں کہ اب وہ اسے معاف کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی کرے نہ کرے، قانوناً آپ وہ مجرم ہو گیا کیونکہ اس نے اقبال جرم کر دیا۔ مگر یہ اقبال جرم اگر تنہائی میں اپنے مولا سے کرتا ہے تو یہ مولا اور اس کی بات ہوتی ہے، مولا اور اس کی بات، کیونکہ تیسرا گواہ نہیں ہے نا۔ جب بھی کسی مقدمے میں گواہ مل جاتا ہے تو پھر سزا قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ لوگوں کو نہ کہا اگر ایسے درجے بڑے گناہگار، ایسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سارے لوگ گواہ ہو جائیں گے کہ جناب یہ بڑے گناہگار ہیں۔ اب جب قانون عدالت لگے گی اللہ کی تو پھر گواہوں کو سامنے لایا جائے گا، منے ہو کہ عرصے کے سامنے آتا تو پھر تو اس گناہ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ بات بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ عزیز، یہ نماز کے حوالے سے آئندہ ہمارے، کیونکہ آج تو ربیع الاول رہا ہے، مگر نماز بھی میرے آقا کے میلاد کا ایک تحفہ ہے۔ آقا تشریف نہ لاتے تو ہمیں یہ عظیم تحفہ نہ ملتا۔ تو اس موضوع پر ہماری ہوگی، اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے۔ ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا جس ثواب مل سیدھے دو بج وسعت ہے، جنت لگے وسعت ہے، اللہ راضی تھی ویسی ہے۔ یہ بات ہماری کم ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے جنت مل جائے گی، دو سے بچ جائے گی، اتنا ثواب مل جائے گا۔ ایک یہ ہے، ایک اس کا فزیکلی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور ایک اس کا جسمانی فائدہ بھی ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کئی بیماریوں سے نجات ہے اگر آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھ لیں۔ تو یہ بلڈ پریشر، یہ ہارٹ اٹیک اور یہ جوڑوں کے درد جو ہم لے کر بیٹھے ہیں، یہ ساری بیماریاں بڑی بڑی بیماریاں باقاعدہ اس پر سائنس نے اور میڈیکل سائنس نے اس پر تجزیے کیے ہیں اور پریکٹیکل کیے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نماز کو جو آقا نے فرمایا تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھیں، اس طرح پورے تعدیل ارکان کے ساتھ، یعنی جس طرح ادا کرنا ہے، کرنے کا حق ہے، رکوع اس طرح کریں، سجدہ اس طرح کریں، رکوع کے بعد اس طرح اٹھیں، سجدہ کے بعد اس طرح اٹھیں، پورا طریقہ اپنائیں تو کبھی بندہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو خاص طور پر بڑی بیماریاں ہیں، بہت بڑی بیماری، یہ اس پر بھی ہماری کسی جمعہ پر گفتگو ہوگی، ہو سکتا ہے اگلے جمعہ پر ہو سکتا ہے اس سے اگلے جمعہ پر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تحفے کو سنبھالنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔